अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे जो ईरान और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसके बाद क्या है नेक्स्ट, एंड एक दूसरे पे दोनों देशों ने एयर स्ट्राइक किया। क्या रीज़न था ये सब करने का और ये सब आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जो भी है वो हसी टीवी से आज हमें हसीफ शफकत जो भैया हैं ये बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। 1947 के अंदर ईरान वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। तारीख़ में टाइम टू टाइम ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव देखे जाते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ताल्लुकात बरादराना और अमन अमान के साथ ही रहे हैं। लेकिन हालिया कुछ दिनों के अंदर ईरान के पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के अंदर मौजूद एक इलाके पर मिसाइल हमले के बाद ये ताल्लुकात काफ़ी कशीदा और इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। ईरान के इस अचानक हमले के अंदर 2 बच्चों की शहादत हुई, जबकि कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। इस हमले को खुद ईरानी मीडिया ने भी कवर किया और पाकिस्तान ने एहतजाज में ही अगले रोज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया और ईरान से भी अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। मज़ीद ये कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की सरहदी हदूद के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज़रिए फ़िज़ाई हमला करके 9 के करीब सेपरेटिस्ट या दहशतगर्दों की हलाकत का दावा भी किया, जिस पर जाहिर है कि ईरान भी खामोश नहीं बैठने वाला, क्योंकि किसी भी मुल्क को बिना एतमाद में लिए इसके किसी शहरी पर या इसके किसी इलाके पर हमला करना ना सिर्फ गैर कानूनी है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खुद उस मुल्क की खुद मुख्तारी पर भी हमला है, जिससे दुनिया के बाकी मुल्क उस मुल्क की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। और इस तरह के वाक़यात का असर सिर्फ 2 मुल्कों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस इंसिडेंट को पूरी दुनिया के न्यूज़ मीडिया ने कवर किया। Now, Pakistan has recalled its ambassador to Iran in response to a missile and drone attack on its territory. Iranian state media say the strike targeted a militant group in a sparsely populated province of Baluchistan. पर सवाल ये है कि नौबत आखिर इस हद तक कैसे पहुंची। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को बिना पाकिस्तान को एतमाद में लिए ये हमला करना पड़ा। ये सारा मामला आखिर है क्या, और आगे इसका नतीजा इन 2 मुल्कों की जंग की सूरत क्या इख्तियार कर सकता है या नहीं। पाकिस्तान को इस तमाम वाक़े को किस नज़र से देखना चाहिए, इस तरह के तमाम सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो मिसाइल हमले किए, सेम इसी टाइम के अंदर इराक और सीरिया के भी इलाकों पर मिसाइल हमले किए, और हर एक की रीज़न अलग अलग दी है। सीरिया या शाम के लिए इसका कहना था कि यहाँ पर एक दहशतगर्द जमात इसके खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रही है, या फिर इस जगह से ईरान पर मुसलसल दहशतगर्दी के हमले करती रहती है। इराक पर हमले की वजह यह थी कि जिस जगह पर हमला किया गया था वहाँ पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ठिकाना था, जो कि ईरान के खिलाफ जासूसी के अंदर मुलविस थी। जबकि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर ईरान के हमले की वजह को समझने से पहले आपको पाकिस्तान और ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना होगा। ईरान पाकिस्तान के मगरिब के अंदर मौजूद हमसाया मुल्क है और यह पाकिस्तान से 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर किसी नस्ल, कबीले और इलाके की मुनासबत से बॉर्डर पर लाइन नहीं खींची गई थी, बल्कि 2 पंजाब की तरह, यानी जिस तरह से बिना किसी रीज़न के 2 पंजाबों को अलग किया गया, इनके कल्चर को, इनकी नस्लों को अलग किया गया, बिल्कुल इसी तरह से बलूचिस्तान के लोगों को भी बस एक लाइन खींचकर अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा आया, जबकि ईरान के हिस्से के अंदर बलूचिस्तान का आधा या फिर दूसरा हिस्सा आया। जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो कबीले, नस्लें और लोग मौजूद हैं, बिल्कुल वही कबीले, वही नस्लें, वही इलाके के लोग ईरान के बलूचिस्तान के इलाके के अंदर भी मौजूद हैं। बस फ़र्क ये है कि पाकिस्तान इस बलूचिस्तान को कहता है बलूचिस्तान, जबकि ईरान इसको कहता है सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, क्योंकि यह ईरान का एक अलग सूबा है और इसके 32 सूबों में से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन इन दोनों बलूचिस्तान के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों के अंदर सेपरेटिस्ट, यानी एक अलग बलूचिस्तान रियासत की डिमांड करने वाले मुसल्लह ग्रुप मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या आर्मी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जबकि ईरान के अंदर ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से मौजूद है। ईरान के मुताबिक इसका यह हालिया हमला पाकिस्तान के अंदर इसीलिए था क्योंकि इसके मुताबिक आर्मी ऑफ जस्टिस या ये सेपरेटिस्ट जमात के लोग ईरान के बलूचिस्तान सूबा में यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भाग जाया करते थे, जहाँ पर इनका ठिकाना था।
انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر یہ حملہ کیا گیا، کیونکہ ایران کے مطابق یہ حملہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان سے مذاکرات اور اعتماد میں لینے پر کافی زیادہ وقت ضائع ہونا تھا، اور دوسرا خود پاکستانی آرمی بھی خود ان سے ٹھیک سے ڈیل نہیں کر پا رہی، مطلب کہ ان کا وجود خود پاکستان کے بلوچستان کے اندر ختم نہیں کر پا رہی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی پاکستانی آرمی پر مذاکرات کے لیے بھی اعتماد نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر خود یہ حملہ کرنا پڑا، جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی سفارتی غلطی تھی، کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک پر ایسے بنا اجازت اچانک سے حملہ پوری دنیا کے اندر اس ملک کی رسوائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس معاملے پر دونوں ملکوں کو سفارتی سطح پر ایک ہو کر اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا کہ یا تو مذاکرات کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کریں یا دونوں مل کر اس پر کوئی ملٹری ایکشن لیں، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا ایک کامن پرابلم ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ایرانی فورن منسٹر کا اس کے بعد یہ بیان تھا کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ اور بھائی ہے، یہ حملہ پاکستان پر نہیں بلکہ ان سیپریسٹ گروپوں کے خلاف تھا۔ لیکن جواب میں پاکستان نے انہی سیپریسٹ گروپ پر میزائل گرائے جو کہ ایران کے بلوچستان کے اندر رہ کر پاکستان کے بلوچستان کے اندر مسلسل کارروائیاں کر رہے تھے۔ اب اس حملے سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایران کو نہ تو اس وقت پاکستانی ڈیموکریٹک حکومت پر کوئی اعتماد ہے جو کہ ابھی تک موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستانی آرمی پر، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہ کرتے۔ اب ایران کے پاس آپشن موجود تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو جانے کے بعد منتخب حکومت کے نمائندوں سے سفارتی طور پر اس مسئلے پر اکٹھے ہو کر کوئی کارروائی کرنے پر انہیں اعتماد میں لیتے، لیکن اب کیونکہ ایران نے اس حملے کی پہلے شروعات کی ہے تو ہم اسے ایران کی سفارتی ناکامی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ ایران کی عوام کو کوئی قصور ہے اور نہ کسی مسلک کا، جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو شیعہ مسلک کے ساتھ جوڑ کر یا پھر ایران کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور مسلمان بھائی ہے، اور دونوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بھائیوں اور پڑوسیوں کے اندر بھی آپس کے اندر کسی بات پر لڑائی اور نا اتفاقی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ دشمن اٹھایا کرتے ہیں، جبکہ دوست ہمیشہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ چائنا نے اس حملے کے بعد یہ بیان دیا کہ دونوں ملکوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے چائنا بالکل تیار ہے، کیونکہ چائنا جو کہ ابھرتی ہوئی دنیا کی اکانومی ہے اور اکانومی کے معاملے کے اندر وہ امریکہ کو بھی ٹکر دے رہا ہے، وہ اس خطے کے اندر جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اثرات اس کے خود کے گھر تک بھی پہنچیں گے اور اس کی ٹریڈ کو یا پھر اس کی اکانومی کو شدید نقصان ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہو۔ ایران کی ٹوٹل آبادی ہے 8 کروڑ کے قریب، جبکہ پاکستان کی ہے 24 کروڑ۔ ملٹری کے معاملے میں بھی ایران پاکستان سے کافی کم ہے، مگر اب اس معاملے کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ برابر ہونے کے بعد ختم کر دینا چاہیے، ورنہ امریکہ جیسا موقع پرست اس پر مزید جلتی پر تیل ڈال کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ جیسا ملک اپنے مفاد کے لیے اس مسئلے کو ایک جنگ کے اندر بدلنے سے بھی باز نہیں آئے گا، جیسا کہ حال ہی کے اندر امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ایران نے 3 ملکوں کی نہ صرف خود مختاری پر حملہ کیا ہے بلکہ یہ اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسرائیل فلسطین وار کے اندر ایران اسرائیل پر مسلسل حملے کر کے اس کو شدید پریشان کر رہا ہے، اور امریکہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اس نے اس غلطی کو موقع غنیمت جان کر ایران کا دھیان غزہ اور اسرائیل وار سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کروانے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس کی تمام نظریں اس جنگ سے نمٹنے کے اندر لگ جائیں اور وہ غزہ کے مسلمانوں یا پھر اسرائیل پر کوئی توجہ نہ دے سکے۔ ورنہ پاکستان کے اندر جتنی فیشزم کا مظاہرہ ماضی کے کچھ سالوں کے اندر کیا گیا، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو امریکہ کے سفیر کے حکم پر گرایا گیا، کبھی اسے پاکستان کی فکر نہیں ہوئی، بس اسی معاملے پر پاکستان کی فکر ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، اس مسئلے کو اٹھا کر امریکہ پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو ملتوی کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حکومت کو گرایا گیا الیکشنز کے بعد دوبارہ اسی پارٹی کے اقتدار کے اندر آنے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ حکومت سیدھی سیدھی امریکہ کے مخالف ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہوگی۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ امریکہ کے حکم پر اس مسئلے کو اٹھا کر پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو اسی بہانے سے ملتوی کر دیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ کے لیے یہ مفاد پرستی کی جنگ ہے، جس کا فائدہ اس کو نہیں اٹھانے دینا چاہیے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو سولو کر لینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان دونوں نے حال ہی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، جسے دیکھنے کے بعد امریکہ بیچارے کا کچھ یہ حال ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے اثرات صرف ان 2 ملکوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت برے ہو سکتے تھے۔
پاکستان کے لیے مشکل اس لیے ہو سکتے تھے کیونکہ اس کے ایک طرف انڈیا موجود ہے تو دوسری طرف مہاجرین کی واپسی کی بنیاد پر اختلافات کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، تو تیسرے ہمسائے ایران کے ساتھ پاکستان کشیدگی افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان حالات کے ساتھ کہ ایک تو اس کے اندر نہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت موجود ہو اور دوسرا اس کی اکانومی بھی سٹرگل کر رہی ہو، اور دوسری طرف ایران کیونکہ پہلے ہی امریکن پابندیوں یا پھر سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا کہ سیریا، عراق، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ بھی کوئی محاذ کھول لے، اور امریکہ اور اسرائیل اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا حال بھی بالکل غزہ کی طرح کر دیں۔ لیکن آنے والے حالات سو گائز، یہ تھا میرا ریئیکشن، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے بھی کلیئر ہوئی اور آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہوئی ہوں گی، بیکاز نیوز آئی تھی کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، پھر پاکستان نے ایران پہ حملہ کیا، اور یہ بات اور کلیئر ہوئی مجھے کہ بلوچستان کا کیا ماجرا ہے، جو ایران میں بلوچستان ہے اور جو پاکستان میں بلوچستان ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کرے، اور ان لوگوں نے دیش پہ نہیں حملے کیے، لوگوں پہ، جو وہاں کے لوگ تھے ان پہ حملے کیے ہیں، اور یہ لوگ الگ بلوچستان کی مانگ کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ملکوں میں جو آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کیے، اور اس وجہ سے جو ان کی جو پرابلم تھی وہ سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اس چیز کا اثر صرف پاکستان اور ایران پہ نہیں ہوگا، سب دیشوں کی ٹریڈ پہ ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ صرف ایک دیش کی بات تو ہوتی نہیں ہے، یہ سب دیش پہ اس بات کا اثر پڑتا ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہیں، ریسورسز کی وجہ سے ٹریڈ کی وجہ سے آپس میں کنیکٹ ہیں، ہی سارے دیش ڈیپینڈ ہیں ایک دوسرے پہ، تو یہ جنگیں جو ہوتی ہیں دیشوں میں آپس میں، ان جنگوں کو زیادہ تر بچنا ہی چاہیے کیونکہ اثر سب پہ ہی پڑتا ہے۔ آج دیکھیے نا فلسطین میں جو ہو رہا ہے، وہ اپنا ایک دیش بنانا چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل جو ان کے اوپر کر رہا ہے، اس سے کس کے اوپر فرق پڑ رہا ہے؟ معصوم لوگوں پہ نا، جو بے قصور لوگ ہیں، جو صحیح سے رہنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں میں گر جاتے ہیں، پریشانیوں میں، تو اثر ان پہ ہی زیادہ پڑتا ہے، بیکاز جنگوں کی وجہ سے معصوم لوگ ہی پستے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ریاست میں ہیں وہ لوگ تو چھپ ہی جاتے ہیں جا کے اپنے بڑے بڑے بنگلوں میں جا کے، اور جنگ میں وہی لوگ شہید ہوتے ہیں جو بیچارے غریب فیملی کے لوگ ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، یہ سب کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی لوگ ان سب چیزوں کے پیچھے، ان چیزوں کے آگے جو جنگ ہوتی ہیں وہی لوگ پستے ہیں۔ آپ لوگ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔